بس اسی طرح سے اگر ملاحظہ کریں عقل اور بندگی کو اور دین کو اور دینداری کو، تو بہت ہی پیارا انداز جو ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، بہت ہی پیارا انداز ہے، بہت ہی بریفلی بیان ہے، بہت شارٹ بیان ہے، الفاظ کم ہے مگر مطلب زیادہ ہے۔ من لا عقل لا دین لا، تمام۔ جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ قول الٹ نہیں ہے کہ جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس عقل نہیں، یہ نہیں کہا ہے۔ جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس عقل نہیں۔ چلیں دوبارہ تیسری مرتبہ چلتے ہیں معاشرے میں، اسی مطلب کو جاننے کے لیے۔ مولا نے کیا کہا کہ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ تمام روایات کو دیکھیں عزیزان من، کہیں پر بھی الٹ نہیں ہے کہ جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس عقل نہیں۔ جہاں جہاں ملے گا وہاں ملے گا کہ عقل پہلے اور دین بعد میں ہے۔ پہلے دیکھو عقل ہے یا نہیں، شعور ہے یا نہیں، سمجھداری ہے یا نہیں، اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے یا نہیں، اچھائی کو اپناتا ہے برائی کو چھوڑتا ہے یا نہیں۔ کیسے کیا کہتے ہیں کہ عقل، بس جہاں پر یہ چیز نظر آئے کلمے کے ساتھ کہا جائے گا دین کا، ایسا شخص باشعور ہے، ایسا شخص دیندار ہے، ایسا شخص جو ہے اہل شریعت ہے، ایسا شخص اہل مکتب ہے۔ چلے معاشرے میں مجھے اور آپ کو پہلے دین دکھائی دے گا بعد میں عقل، پہلے دینداری دکھائی دے گی بعد میں شعور دکھائی دے گا۔ معاملہ کیا ہے ملاحظہ کریں۔ میں اور آپ جب کسی کام کو انجام دیتے ہیں نا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام انجام دیتے ہیں اور ٹھوکر کھاتے ہیں، کام انجام دیتے ہیں نقصان کا سامنا کرتے ہیں، اس کے بعد سر کوٹتے ہیں پہلے کیوں نہیں سوچا۔ خدا بھی یہی کہتا ہے، خدا کا رسول بھی یہی کہتا ہے، ائمہ طاہرین بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ پہلے سوچو پھر کام کو انجام دو۔ من لا عقل لا دین لا کا انسان عبادت گزار وہی ہے کہ جو صاحب عقل ہو، کہ جس کے پاس عقل نہیں لاکھ جو ہے سجدے کرے، لاکھ رکوع کرے، اور اگر اسے جو ہے ظاہری چیزیں بھی سمجھ میں نہ آئے کہ اس نماز سے جو ہے بجائے اس کے کہ اسے فائدہ ہو وبال کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بس یہیں سے استفادہ کرتے ہیں کہ ہماری نماز ہمیں اور آپ کو جو ہے روشن کرتی ہے۔ انسان اگر تھوڑی سی روشنی کے ساتھ نماز کی طرف آتا ہے نا تو نماز اور روشنی کو بڑھا دیتی ہے۔ یعنی نماز گزار کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے، اہل دین اور تدین اور مکتب کبھی بھی دھوکے میں نہیں آتا۔ خود مولا کے جو ہے نیج البلاغہ کے اندر سید رضی نے مولا کے کلام کو جو کیا ہے بیان کیا ہے، اور مجھے یقین ہے آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے اس کو۔ کہا مومن کی نشانیاں ہیں، برجستہ ترین نشانی، عمدہ ترین، ٹاپ آف دی لسٹ کا نشانی کیا ہے؟ کیا ہے؟ کا اہل ایمان ایک مقام سے اگر ٹھوکر کھاتا ہے نا دوسرے وقت اس مقام سے ٹھوکر نہیں، ایک سوراخ سے اگر ڈس لیا جائے دوبارہ اس سوراخ سے کبھی بھی ڈسا نہیں جائے گا، اس لیے کہ مومن نام ہے ہوشیاری کا، صاحب ہوش۔ لیکن پھر چلیں چوتھی مرتبہ اپنے معاشرے کی طرف۔ کا مومن وہ ہے کہ جو سر کو جھکا کے چلتا ہے، سر کو جھکانے سے مراد یہ ہے کہ اگر سامنے دیوار بھی آ جائے، سامنے گڑھا بھی آ جائے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ دیوار آ رہی ہے سر لگے گا جا کر، گڑھا آ رہا ہے کہ آنکھیں تو کھولو، کہ نہیں بھائی میں جو ہے مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میری آنکھیں بند ہونی چاہیے، میرے کان بند ہونے چاہیے۔ چلیں دوبارہ چلتے ہیں روایات کی جو ہے دہلیز پر، دق الباب کرتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرے اور ستم روا رکھے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ کہ ہم ظلم کو سہتے رہیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ اسی کا نام صبر ہے اور بردباری اور برداشت۔ جبکہ جو ہے یقین کریں عزیزان من، دین کا کانسیپٹ یکسر یہ نہیں، 180 ڈگری اس طرف ہے۔ دین کہتا ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے نا تمہاری نسبت، سب سے پہلے تم اپنی نسبت دیکھو، اگر ظلم ہو رہا ہے خبردار ظلم کو برداشت نہ کرنا، اپنی نسبت دیکھ لیا، دوسروں کی نسبت ظلم کو روا مت رکھنا، نہ خود مظلوم بنو نہ تمہارے ہاتھوں کوئی دوسرا مظلوم بنے۔ بس کیا کرنا چاہیے کہ جیسے ہی یہ مشکل آئے تمہیں آنکھیں کھولنا ہے، تمہیں کان کھولنا ہے، دل و دماغ کو حرکت دینا ہے۔ کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ اسے ہی کہتے ہیں بندگی خدا، جو اس کو اپنائے گا وہ بندہ خدا ہے۔ یہ ایک حصہ ہے، بہت کچھ جو ہے ڈیپ میں جایا جا سکتا ہے، ایک ظاہر ہے، ترجمہ کافی نہیں ہے۔